تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو سبھی حضرات جانتے ہیں کہ حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان و ادب کے ایک بڑے شاعر تھے. ہمارا عنوان ان کی عربی نعتیہ شاعری ہے. تقریباً 12-13 صفحات پر مشتمل یہ مقالہ ہے اور اس میں ان کے جو قصائد کہے گئے ہیں اس کا دراسہ اور تجزیہ کیا گیا ہے. علامہ نے 3 نعتیہ قصائد تحریر کیے ہیں، نظم کیے ہیں باضابطہ، اور ایک ایسی نعتیہ نظم ہے جس کا پہلا مصرع فارسی میں ہے اور دوسرا عربی میں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ متفرقات ہیں جس کا تعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. یہ تو ظاہر سی چیز ہے کہ عربی زبان آئے گی، ادب سے تعلق ہوگا تو شعر و شاعری شروع ہو جائے گی، لیکن نعت گوئی کا جو تعلق ہے وہ تلوار کی دھار پہ چلنے کی طرح ہے. ذرا سا غلو ہوا تو شرک میں پہنچ گئے، ذرا سی کمی آئی تو توہین رسالت کے مجرم. لیکن علامہ اس فن کے شہسوار تھے. ہمیں جو اس وقت 1-2 منٹ میں چیزیں کہنا یہ ہیں جو ٹیک اوے کے طور پہ آپ ساتھ لے جائیں کہ علامہ نے اس شاعری کو کیوں منتخب کیا اور کیوں انہوں نے ایسا کام کیا. نمبر 1، اس کا تعلق محبت سے ہے. جس کے دلوں میں حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا داعیہ ہوگا تو کبھی نہ کبھی اس کی منظوم طبیعت سے اس طریقے کی نعتیں نکلنے لگیں گی. دوسری چیز، ان کا تعلق حدیث مبارک سے تھا، اور حدیث میں جو ان کا تعلق تھا وہ الفاظ کی تشریح سے تھا. الفاظ کے لغوی استشہاد کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے عربوں کے دیوان سے جو شاعری ہے وہ کوئی شعر سنائیں، اس سے ہم استشہاد کریں. تو جیسا کہ دیگر مقالہ نگار حضرات نے فرمایا ہے کہ دوران تدریس علامہ لفظی تحقیقات کے لیے شعر پر شعر سناتے چلے جایا کرتے تھے. تو ہمارا اس وقت کہنا یہ ہے کہ جن حضرات کا واسطہ احادیث سے ہے، احادیث کے درس سے ہے، ان کو بھی چاہیے کہ علامہ کے طرز کو اپنائیں، ان کی فکر کو اپنائیں تاکہ طلباء میں عربی شعر و شاعری کا ذوق پیدا ہو. دوسرے جو انہوں نے قصائد کہے ہیں وہ ضمناً ہیں رد قادیانیت کے تعلق سے. اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ علامہ نے ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے رد قادیانیت میں شاعری اس لیے کی تھی کہ مردود قادیانی کے کچھ حواری بھی عربی میں شاعری کر رہے تھے. تو علامہ نے اس وقت کے ارتداد کو اس وقت کی زبان میں جواب دیا. یعنی جس طریقے سے جو مقابل کے پاس جس طریقے کے اسلحے تھے، جس ساز و سامان سے وہ اپنی فکر کو پروان چڑھا رہے تھے، حضرت کشمیری نے بھی انہی ساز و سامان کو اپنایا ہے. تو آج کے دور میں بھی جو الہاد کا فتنہ ہے، اس سلسلے میں جو اسباب، جو ساز و سامان ملحدین اپنا رہے ہیں، وہ چاہے یوٹیوب کے چینل ہوں، چاہے ڈیبیٹس ہوں، علامہ سے تعلق رکھنے والے تمام منتسبین کو یہ چاہیے کہ ان کے ذکر سے زیادہ ان کی فکر پہ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو اپنائیں اور سلسلے کو آگے بڑھائیں. باقی چیزیں نعت گوئی کے تعلق سے اس مقالے میں موجود ہیں، جب بھی شائع ہوگا انشاءاللہ آپ لوگ اس سے مستفید ہوں گے اور ہمیں ثواب ملے گا. السلام علیکم.